میں تو کہتا ہوں اس کا نکاح ساجد سے پڑھوا دو اور اس بات کو یہیں ختم کرو۔ چچا کے الفاظ جیسے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کے اترے۔ ایک لمحے کو تو میں ساکت رہ گئی، سانس لینا تک بھول گئی۔ میرے گھر کے صحن میں بیٹھے وہ یوں فیصلہ سنا رہے تھے جیسے میں کوئی انسان نہیں، کوئی بیکار سا سامان ہوں جسے کہیں بھی رکھ دیا جائے۔ میں نے فوراً سر گھما کے ماں کی طرف دیکھا، شاید وہ کچھ کہیں، شاید وہ میرا ساتھ دے، مگر ماں نے نظریں چرا لی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب خاموشی اور جھجک تھی۔ میں ان کی خاموشی کو اچھی طرح سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک امید باقی تھی جو پل بھر میں بجھ گئی۔ ساجد، میرے دل نے چیخ کر کہا، بھلا اس سے میرا کیا جوڑ؟ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر باہر سے آتی آوازیں جیسے میرے ذہن میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ دروازے کے باہر بیٹھے وہ رشتہ دار، وہ مرد، وہ بزرگ، سب کسی عدالت کے جج بنے میری قسمت کا فیصلہ سنا رہے تھے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا تھا اسے ایک لفظ بولنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ نہ کسی نے مجھ سے پوچھا، نہ میری خواہش جانی، نہ میرے خوابوں کی کوئی وقت سمجھی گئی۔ بس سب اپنی اپنی مرضی کا فیصلہ کر کے مطمئن ہو گئے، جیسے میں کوئی بے جان پتلی ہوں جس کے دھاگے دوسروں کے ہاتھوں میں ہوں۔ میں نے آہستہ سے ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ماں، کچھ تو کہہ، تو سب جانتی ہے نا، تو جانتی ہے میں کیا چاہتی ہوں، کیا سہ چکی ہوں۔ اور ساجد، اس کے بارے میں تو خوب جانتی ہے، پھر کیوں خاموش ہے؟ کیوں مجھے بھیج رہی ہے اس اندھیرے میں؟ کیا تو نہیں جانتی کہ وہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ ماں نے اداسی سے میری جانب دیکھا۔ ان کی پلکیں بھیگ چکی تھی مگر ہونٹ پھر بھی بند تھے۔ ایک ماں جو سب جانتی تھی مگر شاید بے بس تھی، یا شاید کچھ اور سوچ چکی تھی۔ تو جا اماں، جا اور جا کے کہہ دے ان سب کو کہ میں کوئی بوجھ نہیں ہوں جسے جہاں چاہے ڈال دو۔ میرے ساتھ ایسے فیصلے مت کرو جن کی قیمت مجھے ساری زندگی ادا کرنی پڑے۔ میری آواز تھرا گئی، آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ باہر ہنسی مذاق چل رہا تھا، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کر کے سب سکون میں آ گئے تھے۔ ان کے لیے تو خوشی کا موقع تھا اور اندر میرا دل کٹ رہا تھا۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، مگر ایک بات طے تھی، جو فیصلہ ہونے جا رہا تھا وہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ میری روح کے قتل کے مترادف تھا۔ میرا نام شہزادی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کی شہزادی نہ بن سکی۔ میرے وجود کا بوجھ جیسے میری ماں کے کندھوں پر شروع دن سے ہی رکھ دیا گیا۔ میں ایک ایسی اولاد تھی جس کی پیدائش پر خوشیاں نہیں منائی گئیں، بلکہ گھر کی فضا میں خاموشی اور بیزاری چھا گئی۔ ہمارے گاؤں کی فضا ایسی تھی کہ بیٹیوں کو بوجھ اور بیٹوں کو نعمت سمجھا جاتا۔ یہاں لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اس کی شادی کی باتیں شروع ہو جاتی۔ اس کی اسی دن سے بوجھ سمجھا جانے لگتا جس دن سے وہ دنیا میں آتی۔ تعلیم، خواہش، رائے یا مرضی، ان سب کا ہماری زندگی میں کوئی مقام نہ تھا۔ ہمارے خاندان میں رسموں و رواج کی جڑیں اس قدر گہری تھیں کہ ان کے سامنے عقل، وقت اور حالات سب بے معنی ہو جاتے۔ فرسودہ روایات کی زنجیروں میں جکڑا یہ خاندان آج بھی اسی صدی میں سانس لیتا تھا جہاں بیٹی کو صرف دوسروں کے گھروں کے لیے پیدا کیا جاتا۔ ان رسموں کا بول بالا اتنا سخت تھا کہ گاؤں کی کئی لڑکیاں بغاوت پہ اتر آئیں، اور وہ کچھ کر گئیں جس کا ان سے تصور بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ کوئی گھر چھوڑ کے بھاگ گئی، کوئی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، اور کچھ ایسی بھی تھیں جو ساری عمر صبر کے کفن میں لپٹی رہیں۔ ہمارے ہاں بیٹیوں کے باہر جانے پہ سخت پابندیاں تھیں، نہ اسکول کی اجازت، نہ میل جول، نہ دوستیاں، اور نہ اپنے لیے کسی قسم کا کوئی فیصلہ۔ گاؤں کی سختی کے ساتھ ساتھ ہمارا خاندان تو گویا ان پرانے اصولوں کا رکھوالا تھا۔ زمانہ بدل چکا تھا اور بہت سے گھروں میں تبدیلی آ چکی تھی۔ بیٹیاں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، نوکریاں کر رہی تھیں، اپنی پسند سے شادیاں کر رہی تھیں، لیکن ہمارے خاندان میں وہی پرانی زنجیریں آج بھی جوں کی توں جکڑی ہوئی تھی۔ خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے زندگی ایک قید خانے جیسی تھی۔ اپنی مرضی سے سانس لینے کا حق بھی چھین لیا گیا، نہ لباس کا انتخاب، نہ آواز اٹھانے کی اجازت، حتیٰ کہ اپنی شادی جیسے بڑے فیصلے پہ بھی لڑکی کی مرضی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ میں نے بچپن سے ماں کو دیکھا، ان کے منہ میں زبان تو تھی لیکن وہ خاموشی کو ترجیح دیتی تھی۔ ہر فیصلہ مرد کرتے اور ماں بغیر کسی سوال کے سر جھکا کے سب کچھ مان لیتی تھی۔ ہر فیصلہ مرد کرتے اور ماں بغیر کسی سوال کے سر جھکا کے سب کچھ مان لیتی تھی۔ میں حیران ہوتی کہ آخر وہ اتنی خاموش کیوں ہے؟
کیا ان کے دل میں کبھی کوئی خواہش نہیں جاگی؟ کبھی دل نہیں چاہا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی الگ راستہ چنے؟ لیکن ماں نے ہمیشہ صبر کو اپنا زیور بنایا، اور میرے لیے بھی وہی خاموشی کا درس چھوڑا۔ ہم 3 بہنیں تھیں، نہ کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی ایسا رشتہ دار جو ہمارے حق میں بولنے یا ہماری ڈھال بننے کی ہمت رکھتا ہو۔ اگر ہمارا کوئی بھائی ہوتا تو شاید ہمارے رشتے صرف رشتہ داری اور جہیز کی بنیاد پہ نہ طے کیے جاتے۔ خاندان والوں کے نزدیک بھائی کا ہونا جیسے بیٹی کی قدر و قیمت کا تعین کرتا تھا۔ چونکہ ہم بھائی سے محروم تھیں، اس لیے خاندان کے ہر کونے میں ہم پر ایک دھبے کی طرح بات کی جاتی۔ ہمارے گھر سے کوئی لڑکی لے جانے کو تیار نہ تھا، کیونکہ انہیں بدلے میں وٹے سٹے کی بنیاد پر اپنی بیٹیوں کے لیے بھی رشتہ چاہیے تھا۔ اس ضد اور خود غرضی نے ہمیں برسوں کے لیے بے جوڑ بنا کے رکھ دیا۔ یوں ہم تینوں بہنیں جیسے قسمت کی قید میں بند ہو کر ایک ہی گھر کے 4 دیواری میں بیٹھی رہ گئی۔ خاندان سے باہر رشتہ کرنا ہمارے ہاں کسی گناہ سے کم نہ تھا۔ میری بڑی بہن کی عمر شادی کی حدود سے بہت آگے نکل چکی تھی، مگر خاندان کے اندر ہی رشتہ ڈھونڈنے کی ضد نے اسے ایک کونے میں بوڑھا کر دیا۔ میں نے ایک دن دبے لفظوں میں ماں اور ابا کو مشورہ دینے کی کوشش کی کہ شاید ہمیں خاندان سے باہر بھی رشتہ تلاشنا چاہیے، لیکن ان دونوں کے چہروں کا رنگ اور رد عمل ایسا خوفناک تھا کہ میں کانپ کے رہ گئی۔ ابا نے نگاہوں میں مجھے جلا کے راکھ کر دیا اور ماں نے نظریں چرا کے چپ سادھ لی۔ مجھے معلوم تھا کہ خاندان سے باہر رشتہ کرنا ہمارے ہاں عزت کا سوال بنا دیا گیا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر بیٹی گھر بیٹھے کنواری ہی رہ جائے، اس کی زندگی ایک بے رنگ انتظار میں گزر جائے، تو کیا وہ عزت بچتی ہے یا بربادی؟ آخر خاندان سے باہر شادی کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ رشتہ تو ماں باپ نے ڈھونڈ کر انہیں رخصت ہی کرنا تھا۔ آخر ہم کون سا کسی کے عاشق ہو گئے تھے یا پسند کی شادی کی ضد کر رہے تھے؟ ہم تو صرف عزت دار رشتے چاہتے تھے، زندگی کی ایک نئی شروعات کا حق چاہتے تھے، مگر ہمارے ماں باپ کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ ان کے نزدیک بیٹی کا گھر میں کنوارا مر جانا منظور تھا، مگر خاندان سے باہر نکاح کر دینا گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کی یہ سوچ میرے لیے ہمیشہ ناقابل فہم رہی۔ مجھے ان کی رسومات، ان کی منطق اور ان کی دنیا سے ہمیشہ اختلاف رہا، مگر میں کبھی کھل کے کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اگر کبھی ہمت کر کے کچھ کہہ بھی دیتی تو فوراً ماں کی آنکھوں میں اشارہ کر کے ابا کہتے، اس کی زبان بند کرو، یہ بغاوت پر اتر آئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ گھر سے بھاگ جائے یا کوئی ایسا کام کر گزرے کہ مجھے خود اپنے ہاتھوں سے اسے مارنا پڑے۔ ابا کے الفاظ میرے وجود کو ہلا کے رکھتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ ہمیں دھمکانے لگتے جیسے ہم نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہو۔ ابا اکثر طیش میں آ کے ماں سے کہتے، تم نے 3 بیٹیاں پیدا کر کے میری عزت کا جنازہ نکال دیا، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اوپر سے ان کی یہ بولتی زبانیں ایک دن مجھے لے ڈوبیں گی۔ ماں خاموشی سے کونے میں بیٹھ جاتی، سر جھکا کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو تھام لیتی اور کوئی جواب نہ دیتی۔ میں حیرت سے انہیں تکتی رہتی کہ آخر کب تک وہ خاموش رہیں گی، کب وہ ہماری طرف سے ایک بار آواز اٹھائیں گی، مگر ان کی زبان کبھی نہ کھلی، جیسے انہوں نے بے قسمت کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ میرے چچا کے سالے کی بیوی اچانک بیماری سے چل بسی، 4 بچوں کو اکیلا چھوڑ گئی۔ عورت کی موت کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ خاندان والوں کے ذہن میں یہ خیال آنے لگا کہ کیوں نہ میری بڑی بہن کوثر کا رشتہ اس رنڈوے سے کر دیا جائے۔ وہ آدمی 50 کے قریب تھا، بلکہ شاید اس سے بھی کچھ اوپر، اور چہرے پر بڑھاپے کی جھریاں، آنکھوں میں تھکن اور زبان کی کرواہٹ صاف دکھائی دیتی تھی۔ جبکہ میری بہن 30 سال کی تھی، اس کی اپنی عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، مگر پھر بھی اس آدمی اور میری بہن کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ اس کا حق تھا کہ اسے بھی زندگی میں خوشی، محبت اور سکون ملے۔ بھلا وہ 50 سالہ شخص جو 4 جوان ہوتے بچوں کا باپ تھا اور جس کے چہرے پر زندگی کی تلخی اور بدرنگ حقیقت نقش تھی، وہ میری بہن کوثر کو کیا ہی خوشی دے سکتا تھا؟ خاندان والوں کی نظر میں کوثر صرف ایک عمر رسیدہ کنواری تھی۔ ان کے نزدیک یہ رشتہ ایک بہترین موقع تھا، کیونکہ وہ شخص خاندان کا تھا، اپنا تھا، سب کا دیکھا بھالا تھا، اور سب سے بڑی بات، رشتہ خاندان کے دائرے میں ہی رہتا۔ جب خاندان کے بڑوں نے بیٹھ کر باقاعدہ فیصلہ سنایا تو حیرت کی بات یہ تھی کہ اماں ابا کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ ان کے لیے جیسے ایک معمولی بات تھی۔ میں حیرت اور دکھ کے سمندر میں ڈوبی بیٹھی سب سن رہی تھی۔ میری بہن جو ہمیشہ خاموش طبع اور صابر رہی تھی، اس دن بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تو تھی، مگر
زبان پر حرف انکار نہ آیا، مگر میں برداشت نہ کر سکی۔ میں چیخی، تڑپی، اماں کے پیچھے پڑ گئی۔ یہ کیا ہے اماں؟ تم کیسے یہ سب ہونے دے رہی ہو؟ آخر تمہاری بیٹی کی زندگی ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں۔ ماں نے بے بسی سے سر تھام لیا۔ تو کیوں میرا سر کھا رہی ہے؟ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میں مزید تپ گئی۔ پریشان؟ ماں تمہاری پریشانی کا فائدہ ہی کیا جب تم نے اس رشتے کے خلاف ایک لفظ بھی نہ بولا؟ تم نے اپنی بیٹی کو ایسے رنڈوے کے حوالے کرنے کے لیے زبان تک نہ ہلائی۔ میں کوثر کے پاس جا کے بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ تھامے اور جیسے اس کی خاموشی کو چیلنج دیتے ہوئے بولی، تم کیوں کچھ نہیں کہہ رہی؟ تم انکار کیوں نہیں کرتی؟ وہ شخص تمہارے قابل نہیں، وہ ایک تھکا ہارا عجیب سا مرد ہے جس کے اپنے بچے تم سے بڑے لگتے ہیں۔ وہ تمہیں کیا عزت دے گا؟ اس کی زندگی تمہیں نگل جائے گی، اور وہ بچے جو جوان ہونے کے قریب ہیں وہ تمہیں کبھی ماں کا درجہ نہیں دیں گے۔ تمہاری زندگی ان کے بیچ کچلی جائے گی۔ مگر کوثر کے ہونٹوں پر وہی خاموشی، وہی بے جان سا تبسم تھا، آنکھوں میں جیسے صدیوں کی تھکاوٹ تھی۔ میں یہاں بیٹھ کے کون سا کمال کر رہی ہوں؟ مجھے پتا ہے میری زندگی یہاں بھی برباد ہے۔ ابا تو میرے وجود سے نفرت کرتا ہے، شاید جب میں اس گھر سے چلی جاؤں تو اسے سکون ملے۔ کم از کم میرے نام کے آگے بیوی کا ٹیکا تو لگے گا۔ میں یہاں کواری مرنے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ کہیں اور جا کے مٹی ہو جاؤں۔ اس کی آواز میں جو ٹوٹ پھوٹ تھی اس نے مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا۔ میں بول نہ سکی۔ وہ رشتہ جسے خاندان نے نجات سمجھا دراصل ایک نئی قید، ایک نئی سزا تھی، مگر چونکہ وہ خاموش تھی تو سب کی نظروں میں وہ راضی تھی اور میرے احتجاج کی کوئی قیمت نہ تھی۔ مجھے خود بھی پتہ نہ چلا کہ کب پرویز میرے دل میں جگہ بنانے لگا۔ وہ احساس، وہ نرم سی لہر کب میرے وجود کو چھونے لگی، مجھے معلوم ہی نہ ہوا۔ پرویز ہمارے محلے میں ایک دکان پہ کام کرتا تھا۔ اس کا اور میرا کوئی خاص تعلق نہیں تھا، نہ ہی ہمیں مردوں سے بات کرنے یا بے تکلف ہونے کی اجازت تھی۔ ہمارے گھر کے اصول بہت سخت تھے، نہ کوئی مرد ہمارے آنگن میں آ سکتا، نہ ہم کسی مرد کے سامنے جا سکتی تھی۔ گلی کے دوسرے سرے پر بھی اگر کسی مرد کی موجودگی ہوتی تو اماں کی آنکھیں تیز ہو جاتی اور ہم پردے میں چھپ جاتے، لیکن بہن کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور کچھ انتظامی کاموں کے لیے مجھے چند بار گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ انہی دنوں میری ایک دو بار پرویز سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک خاموش، سنجیدہ اور باادب نوجوان تھا، ہمیشہ نظر جھکا کے بات کرتا، نرمی سے، حد درجہ احترام کے ساتھ، نہ کوئی غیر ضروری جملہ، نہ کوئی غیر ضروری مسکراہٹ، لیکن اس کی یہی خاموشی، یہی سادگی دل کو چھو گئی۔ وہ میرے دل کے پردوں پہ آہستگی سے نقش ہوتا چلا گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے اپنے گھر میں کبھی کسی مرد نے عورت کو عزت دینا سیکھا ہی نہ تھا۔ میرے والد، چچا، ماموں، خاندان کے تمام مرد عورت کو بس ایک بوجھ، ایک چیز یا ایک کمتر مخلوق سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک عورت صرف خدمت کے لیے تھی، بیوی ہو، بیٹی ہو یا بھانجی، ان سب کے حصے میں صرف حکم، تذلیل اور خاموشی آتی تھی۔ لیکن پرویز کی آنکھوں میں جو احترام تھا وہ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتا سر جھکا کر، جیسے میرے وجود کو مکمل عزت دے رہا ہو۔ اس کی ہر بات میں وقار، لہجے میں تہذیب تھی۔ میں کئی بار چاہتی تھی کہ وہ ایک بار نظر اٹھا کے میرے چہرے کی طرف دیکھے، ایک نظر میری آنکھوں میں جھانکے، تاکہ میں اس کی نظروں میں اپنے لیے پسند یا چاہت کی جھلک دیکھ سکوں۔ میرا دل چاہتا کہ اس کی خاموشی میں کوئی چھپی ہوئی بات ہو، کوئی پوشیدہ جذبہ ہو جو صرف میرے لیے ہو، لیکن اس نے کبھی ایسا کچھ نہ کیا۔ وہ اپنی تمیز اور تربیت سے کبھی باہر نہ نکلا۔ اس کی یہی باتیں میرے دل میں گہرائی تک اتر گئیں۔ میرے دل میں خواہش جاگی، اگر میری شادی پرویز سے ہو جائے تو شاید میں ایک عزت بھری زندگی گزار سکوں، ایک ایسی زندگی جس میں عورت کو انسان سمجھا جائے، جہاں میری رائے کی اہمیت ہو، جہاں میرا مقام ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پرویز میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا، کیا اس کے دل میں میرے لیے کچھ تھا، میں نہیں جانتی تھی۔ لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم تھا کہ اگر میری قسمت اسے میرا ہمسفر بنا دیتی تو مجھے وہ سب کچھ دے سکتا تھا جس کا ایک عورت خواب دیکھتی ہے، عزت، امن اور سکون۔ پرویز کی شخصیت مجھے یہ احساس دلاتی کہ عورت ہونا بھی کوئی عیب نہیں، بلکہ یہ بھی ایک عزت والا رشتہ ہے اگر سمجھا جائے۔ میری بہن کی بارات والا دن تھا، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح تیار ہو کے آنگن میں بیٹھی تھی۔ دل میں خوشی نہ تھی پر تھکن تھی۔ انہی لمحوں میں پرویز کی ماں آ کے میرے برابر بیٹھ گئی۔ میں نے ادب سے سلام کیا اور وہ مسکرا کے میرے چہرے کو دیکھنے لگی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔
انہوں نے دھیرے سے کہا۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کو تھم گیا، میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ کسی نے پہلی بار اتنے مان سے میری تعریف کی تھی۔ دل میں عجیب سی گڑبڑ سی ہونے لگی، زبان پہ تالا تھا، کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ میں سر جھکا کر خاموش بیٹھی رہی۔ دل میں ڈر تھا کہ کہیں وہ میرے چہرے پر چھپی ہوئی اس چاہت کو نہ پڑھ لیں جو میں اپنے دل میں ان کے بیٹے پرویز کے لیے چھپائے بیٹھی تھی، ایک ایسی چاہت جو میں نے کبھی کسی سے بیان نہ کی۔ کہیں تمہاری بات پکی تو نہیں ہوئی؟ اگلا سوال ان کا جیسے میرے دل کی گہرائی میں ایک پتھر سا پھینک دیا ہو۔ میں فوراً ہوش میں آئی اور جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ میری گردن جھکی ہوئی تھی لیکن میرے چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے جذبات کا رنگ اب سب کو نظر آ رہا ہو۔ میں نے فوراً دوپٹہ چہرے کے پاس کر لیا تاکہ وہ میری شرمندگی نہ دیکھ پائیں۔ پھر وہ تھوڑا جھکی اور بہت آہستہ سے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں چاہتی ہوں تمہیں اپنی بیٹی بنا کے اپنے گھر لے جاؤں۔ یہ جملہ میرے لیے جیسے وقت کو روک دینے جیسا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ساکت ہو کے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دل میں ڈر تھا کہ کہیں وہ مذاق تو نہیں کر رہی، لیکن ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی سنجیدگی، ایک ماں جیسی محبت اور ایک سچائی چھپی تھی۔ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، اتنی سادہ، اتنی معصوم ہو، انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری تو کوئی بیٹی نہیں، اس لیے میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میری بہو ہی میری بیٹی بنے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے بہت نرمی سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ میرے دل میں جیسے بہار اتر آئی ہو۔ وہ سب کچھ جو میں پرویز کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی آج مجھے اس کی ماں کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ پسندیدگی، چاہت، قبولیت، میں تو صرف یہی چاہتی تھی، پرویز کی زندگی کا حصہ بننا۔ اگر اس کی ماں مجھے اپنی مرضی سے اپنی بہو بنانے کا سوچ رہی تھی تو اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات کیا ہی ہو سکتی تھی۔ پرویز اور میرے بیچ میں کوئی غلط بات نہ تھی، نہ کبھی کوئی بے پردگی، نہ کوئی بے ادب لمحہ، صرف خاموشی، عزت اور دل میں چھپی ہوئی ایک خواہش۔ اگر پرویز کی ماں اپنی مرضی سے سچائی اور نرمی کے ساتھ رشتہ لے کے آ رہی تھی تو یہ سب سے خوبصورت اور جائز طریقہ تھا۔ میری ماں کو یا کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایک ماں جو اپنی بہو کو بیٹی ماننا چاہتی ہو اس کا دل کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ میری بہن رخصت ہو کے اپنے نئے گھر چلی گئی۔ پورا گھر کچھ دن تو مہمانوں کی چہل پہل اور شادی کے قصوں میں مصروف رہا، لیکن پھر رفتہ رفتہ خاموشی چھا گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی حرکت جاری تھی۔ میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ کب پرویز کی ماں میرے لیے رشتہ لے کے آئے گی۔ میں نظریں دروازے پہ ہی جمائے رکھتی، ذرا سی آہٹ مجھے خوشگمانی میں مبتلا کر دیتی۔ لیکن دن گزرتے جا رہے تھے اور ہر دن کے ساتھ میری امیدوں کا چراغ مدھم پڑتا جا رہا تھا۔ پہلا ہفتہ گزرا، پھر دوسرا، اور پھر پورا مہینہ گزر گیا۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی اشارہ، نہ کوئی رشتہ، کچھ بھی نہیں۔ نہ پرویز نے کبھی کوئی نظر اٹھا کے دیکھا اور نہ ہی اس کی ماں نے دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ میں بے چین ہونے لگی، اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی۔ ہر دن میری امید پر ایک چوٹ لگا جاتا۔ دل چاہتا کہ کس سے بات کروں، اماں سے، بہن سے، کسی سے بھی، مگر زبان جیسے بند تھی۔ اپنے جذبات کا بوجھ صرف دل کے کونے میں چھپا کے رکھنے لگی۔ ادھر گھر والوں کو اب میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ اماں ابا نے آہستہ آہستہ میری طرف دھیان دینا شروع کیا۔ اب چھوٹی کی باری ہے۔ یہ جملہ میں نے کئی بار اپنی ماں کے لبوں پہ سنا، لیکن پھر وہی مسئلہ، میرا جوڑ۔ ہمارے خاندان میں میرے لیے کوئی مناسب رشتہ تھا ہی نہیں، نہ کوئی ایسا لڑکا جو عمر، مزاج یا حالات میں میرے مطابق ہوتا۔ ہر رشتہ آتا اور کسی نہ کسی وجہ سے رد ہو جاتا، اور میں ہر رشتے کے بعد دل میں یہ خواہش لیے بیٹھی رہتی کہ شاید پرویز کی ماں کی طرف سے ہی کوئی پیغام آ جائے۔ بالآخر وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا میں نے نہ جانے کتنے دنوں، کتنی راتوں تک شدت سے انتظار کیا تھا۔ پرویز کی ماں ہمارے گھر آ پہنچی۔ نہ صرف آئی بلکہ ساتھ مٹھائی کا بڑا ٹوکڑا، اپنے قریبی رشتہ دار اور چمکتا ہوا چہرہ بھی ساتھ لائی۔ میں کچن کے دروازے سے چھپ کر سب منظر دیکھ رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ہر لمحہ میری زندگی کا بڑا فیصلہ کرنے والا ہو۔ میں آپ کی شہزادی کو اپنے گھر کی شہزادی بنانے آئی ہوں۔ پرویز کی ماں نے یہ جملہ اتنی محبت سے کہا جیسے اسے یقین ہو کہ اس کے بیٹے کے لیے تو نہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے بیٹے پرویز کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ میرے کانوں میں گونجنے والا ہر لفظ میری امید کی گواہی دے رہا تھا۔ میں سوچنے لگی آخر پرویز میں کیا کمی تھی؟ خوبصورت، سلجھا ہوا، باشعور، نیک دل، اور اگر کوئی ماں کی آنکھ سے اسے دیکھے تو وہ واقعی ہزاروں میں ایک تھا۔ میں کھڑکی کے کنارے سے ابا کا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔
کسی ہارے ہوئے سپاہی کی طرح سنجیدہ اور زبردستی ضبط رکھے ہوئے۔ پرویز کی ماں نے بات جاری رکھی، ہم آپ کی بیٹی کو دل سے پسند کرتے ہیں اور میرا بیٹا خدا کی قسم نیک، شریف اور ذمہ دار لڑکا ہے۔ اسے آپ کی بیٹی کو خوش رکھنے کا ہنر آتا ہے، اسے رانی بنا کے رکھے گا، زمانے کی کوئی آنچ اسے نہیں لگنے دے گا۔ اماں نے ابا کی طرف ایک نظر ڈالی اور جلدی سے بول اٹھی، دیکھے بہن، آپ کو تو معلوم ہے ہمارے ہاں خاندان سے باہر رشتہ نہیں کیا جاتا۔ پرویز کی ماں دھیرے سے مسکرا اٹھی، بہن جی یہ سب پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، اب زمانہ بدل چکا ہے، آج کل لوگ کردار دیکھتے ہیں، خاندان نہیں۔ اور ویسے بھی ہم کون سا کسی گئے گزرے خاندان سے ہیں، ہم بھی حسب نسب والے ہیں۔ وہ مذاق کے انداز میں بولی تو ابا اس بار چپ نہ رہ سکے۔ آپ کو شاید یہ سب مذاق لگ رہا ہو، مگر ہم اپنی بیٹی کسی ایرے غیرے کو نہیں دیتے۔ ابا کے لہجے کی تلخی کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ خاندان کے نام پہ آپ اپنی بیٹی 4 بچوں کے باپ سے تو کر دیتے ہیں، لیکن خاندان سے باہر کا نیک شریف لڑکا اپنا داماد نہیں بنا سکتے۔ یہ جملہ شاید ابا کے ضبط کی آخری حد تھی۔ وہ جھٹ سے کھڑے ہو گئے، دیکھے بہن، ہمارے گھر کے فیصلے ہم خود کرتے ہیں، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے کہ اپنی بیٹی کو کہاں بساتے ہیں، اسے 4 بچوں کے باپ کے ساتھ دیں یا ساری عمر گھر بٹھائیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ فضا ایک دم سنگین ہو گئی۔ ابا کی آواز میں چھپی سرد مہری نے ماحول کو ساکت کر دیا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ عزت سے یہاں سے چلی جائیں، ہم اس رشتے کو صاف انکار کرتے ہیں۔ ابا نے فیصلہ کرنے میں ایک لمحہ لگایا تھا، نہ تو سوچنے کا وقت مانگا، نہ میری رضامندی جاننے کی کوشش کی۔ ابا ایک بار مجھ سے تو پوچھ لیتے کہ میں کیا چاہتی تھی، جس نے ساری زندگی گزارنی تھی اسے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کا کوئی حق نہ تھا۔ سوچ سوچ کر میرا برا حال ہو چکا تھا، ذہن جیسے کسی اندھیری گلی میں بٹک رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں بے قابو تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں اپنی بات ماں باپ تک کیسے پہنچ جاؤں۔ دل میں بے شمار سوالات، خوف اور وسوسے تھے، لیکن زبان جیسے قفل زدہ ہو گئی تھی۔ ابا کے سامنے کچھ کہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان کا غصہ، ان کی سختی، ان کا وقار، ان سب نے مجھے ہمیشہ خاموش ہی رکھا۔ ان کی نظریں ہی کافی ہوتی تھیں میرے جیسے نازک دل کو لرزا دینے کے لیے، مگر میں پرویز کا رشتہ یوں ٹھکرائے جاتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک ہی سہارا تھا، اماں۔ وہ میری ماں تھی، میری بات سننے کا ظرف ان میں تھا، مگر وہ بھی تو خود کسی کی بیوی اور کسی کے فیصلوں کی پابند عورت تھی۔ وہ کسی حد تک میری بات سن سکتی تھی، کتنا میرا ساتھ دے سکتی تھی میں جانتی تھی۔ وہ چاہیں بھی تو شاید میرے لیے کچھ نہ کر پائیں۔ ان کی ساری زندگی وفاداری اور فرما برداری کے خول میں قید رہی تھی، انہیں کبھی اپنی مرضی سے جینے کا حق نہیں ملا تھا، پھر میرے لیے وہ کیسے کھڑی ہو پاتی؟ لیکن ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا، اولاد کی تکلیف، اولاد کا خوف ماں محسوس کرتی ہے۔ دل میں امید کی ایک ننھی سی کرن ابھی باقی تھی، شاید وہ میرا درد محسوس کر لے۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن سعدیہ کی طرف دیکھا جو اس وقت چپ چاپ صحن میں اپنی کتابوں میں گم تھی۔ میری آنکھوں میں بے بسی اور التجا تھی، جیسے پوری دنیا کا بوجھ میں اس معصوم کندھے پہ رکھنا چاہ رہی تھی۔ میں نے اسے آہستہ سے آواز دی، سعدیہ ایک کام کرو گی میری خاطر؟ وہ چونکی، پھر میری طرف دیکھنے لگی۔ ماں سے کہنا، بس اتنا کہنا کہ میں پرویز کو پسند کرتی ہوں اور میں رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا جیسے میں نے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہو۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے آپی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ چھوٹی ضرور تھی مگر حالات کا شعور رکھتی تھی، جانتی تھی کہ خاندان کی دیواریں کتنی بلند اور کڑی ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ ہمارے گھر میں لڑکیوں کو پسند ناپسند کا کوئی حق حاصل نہیں۔ سعدیہ، میں نے سخت لہجے میں کہا، جو کہا ہے تم بس اماں سے جا کے کہہ دو، باقی میں دیکھ لوں گی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، دیکھ لو آپی، بہت بڑی بات کر رہی ہو تم۔ وہ مجھے خبردار کرتی بولی تو میں نے تھوک نگل کر خشک گلا تر کیا۔ جانتی ہوں، میں وہاں سے اٹھائی۔ میں جانتی تھی کہ کچھ برا ہونے ہی والا ہے، یا تو اماں یہ بات سن کے خاموش ہونے سے مجھے کسی اجنبی سے بیاہ دیتی جیسے میری بڑی بہن کو دیا تھا، یا پھر اگر ابا تک یہ بات پہنچ جاتی تو خدا کی قسم وہ مجھے مار نہ بھی ڈالتے، میری سانسیں ہمیشہ کے لیے سولی پہ لٹکتی رہتی۔ لیکن میں اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ میں وہ انجام نہیں چاہتی تھی جو میری بڑی بہن کا مقدر بنا۔ میں اپنے لیے کچھ اور چاہتی تھی، عزت سے، اپنی پسند سے، اور شاید تھوڑے سے حق سے جینے کا موقع۔ بربادی تو دونوں صورتوں میں ہی لکھی تھی۔ کم از کم ایک بات
اپنی قسمت آزمائی تو کرنی ہی چاہیے تھی۔ تو جانتی ہے شہزادی، ایسا کچھ ممکن نہیں ہوگا۔ پھر کیوں ایسا روک پال کے بیٹھی ہے؟ ماں کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے ان کے اندر کا ہر خوف زبان پہ آ کے ٹھہر گیا ہو۔ تیرے باپ نے اگر سن لیا، ذرا سی بھنک بھی اگر پڑ گئی اسے، تو وہ تجھے جان سے مار ڈالے گا۔ وہ صرف غصے کا نہیں، غیرت کا قیدی ہے۔ وہ میرے بال سہلاتی جا رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، جیسے الفاظ نہیں دکھ برس رہا ہو۔ میں تو کہتی ہوں بیٹا، چھوڑ دے یہ سب، کسی سے کچھ نہ کہنا، نہ امید رکھ، نہ دعا، بس چپ چاپ اپنے باپ کی مرضی سے رخصت ہو جانا، یہی بہتر ہے۔ میں چپ بیٹھی ماں کی باتیں سنتی رہی، لیکن میری اپنی آنکھوں میں بھی ساون کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ دل چیخ رہا تھا مگر لب بند تھے۔ اماں، میں نے آہستہ سے کہا، اس کے ساتھ میرا کوئی چکر نہیں چل رہا، میں نے کبھی کوئی حد نہیں توڑی۔ بس میں نے دل سے ایک خواہش کی تھی، ایک فیصلہ کیا تھا اپنی زندگی کے بارے میں۔ میں 4 بچوں کے باپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی ماں نے ایک لمبی آہ بھری۔ ان کے پلکوں پر ٹکے آنسو اب رخساروں پہ لڑک رہے تھے۔ بیٹی، تیرے ابا کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، وہ خاندان کے اصولوں کا مجسمہ ہے۔ اس کے نزدیک خاندان سے باہر شادی عزت کا جنازہ ہوتا ہے۔ وہ مرنا پسند کرے گا مگر خاندان کے اصول نہیں توڑے گا۔ اور اگر بزرگوں کو پتہ چلا کہ ہم نے خاندان سے باہر رشتہ کیا ہے تو وہ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے؟ ہم پہ فتویٰ لگا دیں گے۔ وہ ایک ماں تھی جو اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ چاہتی تھی، مگر اپنے ہاتھ بندھے محسوس کر رہی تھی۔ ماں، مجھے سب معلوم ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ابا کے سامنے یہ بات کرنا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن صرف ایک بار ان سے بات تو کرو، ایک بار انہیں کہہ کے تو دیکھو کہ میں مجبور نہیں مگر ہوش میں ہوں، میں نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ماں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ہزاروں سوال، خوف اور دکھ چھپے تھے۔ تیرا باپ خاندان سے باہر رشتہ کر دے، وہ اپنی عزت کا جنازہ خود نکالے، یہ کبھی ممکن نہیں۔ پھر بھی تیری تسلی کی خاطر بات کر کے دیکھ لوں گی۔ ماں نے مجھے کوئی امید نہ دلائی، پھر بھی دل کو ایک آس لگ گئی، شاید معجزہ ہو جائے اور ابا مان جائے۔ کیسی باتیں کر رہی ہے تو؟ کس کے ساتھ شادی کی باتیں کر رہی ہے؟ دماغ تو نہیں چل گیا تیرا؟ ابا کا لہجہ سخت تھا اور غصے سے ان کی آواز کانوں میں گونجنے لگی۔ تجھے سب معلوم ہے، پھر بھی جان بوجھ کے میرا دماغ خراب کرنے آئی ہے۔ یہ وہی رد عمل تھا جس کا ماں کو پہلے سے ہی ڈر تھا۔ ایک بار اور سوچ لیجئے، لڑکا اچھا ہے، نیک شریف ہے، اگر خاندان کا نہیں تو کیا ہوا؟ باقی سب خوبیاں تو ہیں۔ اگر ایسا لڑکا ہمارے ہی خاندان میں ملتا تو فوراً ہاں کہہ دیتے۔ ماں نے زور دیا تو ابا چونک گئے۔ ان کے دل میں ایک وسوسہ آیا، کہیں یہ کسی محبت کا چکر تو نہیں؟ تیری بیٹی کا دل اس لڑکے پہ آ تو نہیں گیا اور اب تو مجھے شادی کے لیے راضی کرنے آئی ہے؟ ابا غصے میں ایک دم کھڑے ہو گئے۔ لگتا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کہیں تیری بیٹی اس کے ساتھ بھاگ نہ جائے۔ بھلا اس کی ماں رشتہ لے کے ہمارے دروازے کیوں آئی؟ وہ جانتی ہے نا کہ ہم خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے، اور وہ خود بھی تو یہی دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر ایسا کیسے ہو گیا کہ رشتہ لے کے آدھم کے؟ ضرور تیری بیٹی اور اس لڑکے نے کچھ مل کے طے کیا ہوگا۔ ابا کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ماں فوراً مکری تھی۔ شہزادی کو اس معاملے کا علم بھی نہیں، میں نے تو بس اپنی طرف سے بات کی تھی۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بڑی بیٹی کو 4 بچوں کے باپ کے حوالے کر دیا۔ تو کیا ہوا، وہ 4 بچوں کا باپ ہے تو کیا، خیر سے خاندان کا ہے، سب کے درمیان سر اٹھا کے بیٹھا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں ہم سرخرو ہوئے، بیٹی کو خاندان کے باہر نہیں دیا، ہماری عزت بچی رہی۔ وہ جوش میں بولتے جا رہے تھے جیسے کسی بڑے کارنامے پہ فخر کر رہے ہوں۔ ہماری نسل، ہمارا نام، ہمارے اصول، یہی تو ہمارا فخر ہے۔ خاندان کے بزرگ ہمیں آج بھی دعائیں دیتے ہیں کہ ہم ان کی راہوں پہ چل رہے ہیں۔ ہم نے آج تک کوئی بغاوت نہیں کی، کوئی اصول نہیں توڑا۔ ابا کی آواز بلند ہوتی گئی، لیکن ان کی باتوں میں فخر کم اور ایک خالی پن زیادہ تھا، جیسے وہ خود کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہوں کہ جو کیا وہ درست تھا۔ میں آج ہی اس کا بھی فیصلہ کرتا ہوں، کہیں یہ لڑکی میری عزت خاک میں نہ ملا دے۔ آج غیر خاندان کے گھر تک رشتہ لانے کی جرت ہوئی، کل کو وہ ہماری لڑکی ہی نہ نکال کے لے جائے۔ ابا جلدی سے چپل پہن کے باہر نکل گئے، جبکہ میں بے جا وجود لیے بستر پر گر گئی۔ صحن میں ایک بار پھر محفل لگی تھی، مگر یہ محفل خوشیوں یا خوشخبریوں کی نہیں، بلکہ میرے نصیب کا فیصلہ کرنے والی ایک خفیہ عدالت جیسی تھی۔ سب خاموش بیٹھے تھے، مگر ان کی خاموشی میں طے شدہ فیصلوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔
میں ساکت اور حیران بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی، سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ لمحوں میں فیصلہ صادر ہو گیا، جیسے سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہو، بس اعلان باقی ہو۔ میری قسمت کا فیصلہ کچھ ایسے کیا گیا جیسے میں کوئی چیز ہوں، کوئی ہاری ہوئی بازی، جسے اب خاندان کی عزت بچانے کے لیے کسی بھی قیمت پر ٹھکانے لگانا ضروری ہو۔ سب نے مل کر میرے سے چھوٹے 12 سال کے کزن سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ نہ کوئی مشورہ، نہ کوئی سوال، نہ میرے جذبات، نہ میری رائے۔ اور تو اور رخصتی کی تاریخ بھی فوراً طے کر دی گئی۔ ایک ایسا فیصلہ تھا، کیسے ممکن تھا؟ میں ابھی 19 سال میں قدم رکھ رہی تھی، اور وہ تو محض 12 برس کا تھا۔ ایسا بچہ جو ابھی اپنے کھلونوں سے کھیلتا تھا، جسے اسکول کا ہوم ورک سمجھ نہیں آتا تھا، وہ میری سوچ، میری سمجھ، میری ذات کو کیا جانے؟ خاندان کے بزرگوں کا خیال ہے کہ ابھی بچہ ہے تو کیا ہوا، کل کو جوان ہو جائے گا۔ لڑکوں کے جوان ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میری خواہشات، میرے خواب، کیا سب صرف اس لیے بے وقت تھے کہ میں ایک لڑکی تھی، خاندان کے اصولوں کی قیدی؟ کیا صرف اس لیے کسی کو شک نہ ہو کہ میں نے اپنی پسند کا اظہار کیا؟ کیا اس لیے کہ کہیں کسی کو پرویز کا ذکر نہ سنائی دے جائے؟ اور پرویز، آخر اس میں کیا کمی تھی؟ وہ خاندان سے باہر کا تھا، مگر پڑھا لکھا، با اخلاق، سمجھدار، کم از کم ایک انسان کی طرح میرے ساتھ زندگی گزار سکتا تھا، میری بات سن سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رہوں، چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں کہ یہ نا انصافی ہے، ظلم ہے، میں کسی کھلونے کی طرح کیوں قربان کی جا رہی ہوں۔ لیکن یہاں تو رونا بھی گناہ تھا۔ اگر میں ماں کے سینے سے لگ کر دھاڑے مارتی تو فوراً کہا جاتا، ضرور کچھ نہ کچھ چکر ہے، ضرور پرویز کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، اسی لیے رو رہی ہے، اسی لیے خاندان کی عزت کو روندنا چاہتی ہے۔ اور اگر یہ شک یقین میں بدل جاتا تو مجھے اس 12 سالہ بچے سے بیاہنے کے بجائے شاید ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا۔ میرے ابا، جن کی غیرت خاندان کے اصولوں میں دفن تھی، وہ میرے لیے کفن کی چادر ڈھونڈ لاتے، کیونکہ خاندان کی عزت بیٹی کی زندگی سے بڑھ کر ہے، بیٹی کے خوابوں سے، مرضی سے، سانسوں سے، سب سے بڑھ کر ہے۔ 12 سال کا وہ بچہ جسے میرے مقدر کا سکندر بنا دیا گیا، صوفے پر چڑھ کے اچھل رہا تھا۔ آپ ہی آؤ، آپ بھی کھیلو نا، وہ اچھل اچھل کر بولا۔ میں دلہن بنی ساکت بیٹھی اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہی تھی، جس کی کوئی تعبیر، کوئی منطق میرے شعور کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میرے کانوں میں سناٹا تھا، دل کی دھڑکن جیسے کسی گہرے کنویں میں ڈوب گئی ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میرے خوابوں کا جنازہ میری آنکھوں کے سامنے اٹھا، وہ خواب جو میں نے ہمیشہ سے بنے تھے، جن میں ایک شریک سفر ہوتا، جو میرا ہمراز، میرا محافظ اور میرے جذبات کو سمجھنے والا۔ مگر یہاں تو میرے نصیب میں ایک ایسا بچہ لکھ دیا گیا تھا جسے ابھی کھلونوں کی پہچان تھی، مگر رشتوں کی، نزاکتوں کی نہیں۔ کیا بیٹیاں اسی لیے پیدا کی جاتی ہیں کہ کسی بھی دن خاندان کی عزت، روایت یا انا کے نام پہ انہیں قربان کر دیا جائے؟ مجھے ایسا لگا جیسے میرا وجود بے وقت ہو گیا ہو، مجھے جیتے جی دفنا دیا گیا تھا، اور کوئی ماتم کرنے والا تک نہ تھا۔ آنسو خشک ہو چکے تھے، زبان گنگ اور دل ویران۔ دکھ اب دکھ نہ رہا تھا، بلکہ حیرت کا ایک بے جان مجسمہ بن چکا تھا۔ میں 12 سال، صرف 12 سال کا تھا وہ لڑکا۔ میں 19ویں برس میں داخل ہو چکی تھی، میرے اندر کی عورت جاگ چکی تھی، میں رشتوں کی گہرائیاں سمجھنے لگی تھی، خواب دیکھنے لگی تھی۔ اور وہ تو ابھی آئینہ دیکھ کے ہنستا تھا، گلی کے بچوں سے لڑتا جھگڑتا، کرکٹ کی گیند پیچھے بھاگتا تھا۔ اس کی باتیں، اس کی حرکتیں، سب کچھ ابھی بچپنے کی انتہا پہ تھی۔ میری زندگی کا فیصلہ ایسے کیا گیا جیسے میں کوئی بے جان چیز ہوں، جیسے خاندان کی عزت کی بھینٹ چڑھانا ایک فخر کی بات ہو۔ ماں باپ نے مجھے خاموشی سے ایسے رشتے میں باندھ دیا جہاں میرا دل، میری سوچ، میری روح، سب کچھ قید ہو رہا تھا۔ ماں کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، بچہ ہے ناز، مگر ہمیشہ تو بچہ نہیں رہے گا، کل کو جوان ہوگا تو تمہارے عشق میں گرفتار ہو جائے گا، تم ابھی سے اس کی خدمت کرو تاکہ جب وہ بڑا ہو تو تم ہی کو چاہے۔ مگر میں ماں کی ان باتوں کو کیسے سمجھتی؟ میں تو ابھی اس زخم کو محسوس کر رہی تھی جو مجھے دیے گئے تھے۔ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، میں چیخنا چاہتی تھی، رو پڑنا چاہتی تھی، سب کو جھنجھوڑ کر کہنا چاہتی تھی کہ میں بھی انسان ہوں، میری بھی خواہشیں، جذبات، خواب اور عزت نفس ہے۔ مگر یہ سب الفاظ میرے گلے میں اٹک گئے اور صرف ایک ٹھنڈی سانس نکلی۔
میں نے خود کو دلہن کے لباس میں آئینے میں دیکھا۔ لٹھے کی سے چہرے پر سجے زیور، مہندی سے رنگے ہاتھ اور آنکھوں میں اداسی کی نمی، یہ سب کچھ ایک کھوکھلے تماشے جیسا لگ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ آج کے بعد میری زندگی وہ نہیں رہے گی جس کی میں نے تمنا کی تھی۔ اب میں صرف ایک کردار ہوں، ایک ایسی قربانی جو خاندان کے فخر اور روایتوں کو بچانے کے لیے پیش کر دی گئی تھی۔ جب ایک لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر اس کی عمر، اس کے خوابوں اور اس کی سوچ کو روند کر کسی ایسے رشتے میں دھکیل دیا جاتا ہو جو اس کے بس میں نہیں، تو وہ صرف ایک بیوی نہیں بنتی، وہ ایک قیدی بن جاتی ہے۔ ایک ایسی قیدی جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کا زہر اور آنکھوں میں خاموش ماتم ہوتا ہے۔ میں دلہن بنی اپنی ہی زندگی کے ایک ہولناک واقعے پہ ماتم کنا تھی۔ میرے چہرے پہ سجے مصنوعی رنگ، کپڑوں کی جھلک اور مہندی کی خوشبو سب بے معنی لگ رہے تھے۔ تبھی میرا 12 سالہ دلہا میرے برابر آ بیٹھا۔ میں چونک گئی۔ اس کی نظریں سیدھی میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی، لیکن ان میں معصومیت کے ساتھ ساتھ کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ آپ میری دلہن ہیں؟ وہ کچھ توقف کے بعد بولا، جیسے کوئی سکھائی ہوئی لائن دہرا رہا ہو۔ میرے دل میں ایک ٹھنڈی لہر سی دوڑ گئی۔ خدا جانے اس کے دوستوں نے کیا کچھ سکھا دیا ہوگا اسے۔ میرے دوست کہتے ہیں کہ اب آپ کو میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی رہنا ہوگا، وہ ایک معصوم مگر الجھی ہوئی حیرانی کے ساتھ بولا۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، میں بس تمہارا خیال رکھنے کے لیے آئی ہوں، تمہارے کھانے پینے، پڑھائی اور سونے کا دھیان رکھنے کے لیے، میں دھیرے سے بولی تو وہ تنک گیا۔ کیوں؟ آپ میری ملازمہ تھوڑی ہیں؟ اس کی آواز میں حیرت اور ضد دونوں شامل تھے۔ میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں واقعی ملازمہ نہیں تھی، پھر بھی مجھے ایک 12 سالہ بچے کی نگرانی کے لیے سونپ دیا گیا، ایک ایسی زندگی گزارنے کے لیے جس میں نہ میرا اختیار تھا نہ مرضی۔ میرے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ تب اس نے اپنی ننھی ہتھیلی بڑھا کے میرے آنسو پونچھنے کی کوشش کی۔ آپ مت رو، میرا دل اس کی معصومیت پہ کٹ کے رہ گیا۔ آپ میری سب سے پیاری آپی ہیں، ہمیشہ رہیں گی، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ جیسے کسی گہرے راز سے لبریز لہجے میں بولا، ابھی سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا آپ چاہتی ہیں، لیکن جلد سب کچھ بدل جائے گا، جو آپ چاہتی ہیں وہی ہوگا۔ میں حیران ہوئی، سمجھ نہ سکی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ساجد، فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں، تم سو جاؤ، میں نے نرمی سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ میں اب اتنا چھوٹا بھی نہیں جتنا آپ سمجھتی ہیں، وہ جوش سے بولا تو میں مسکرا دی۔ بھلا اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ پتا ہے مجھے تم بہت سمجھدار ہو، اگر ابھی سو جاؤ، مجھے تنگ مت کرو، میں نے اس بار جھنجھلا کر کہا۔ نہیں آپی، میں نہیں سو سکتا، ساری رات آپ کے ساتھ جاگوں گا، وہ عجیب سے لہجے میں بولا تو میں چونک گئی۔ نہ جانے وہ کیا کچھ بولے جا رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کے میں چونک گئی۔ تبھی ساجد نے فوراً آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ سعدیہ کی صورت دیکھ میں چونک اٹھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے چہرے پہ بے پناہ گھبراہٹ تھی۔ وہ لوگ آ گئے، وہ مجھے نظر انداز کر کے ساجد کو دیکھ کر بولی، چلو آؤ دیکھتے ہیں۔ وہ فوراً باہر کو لپکا اور سعدیہ اس کے پیچھے لپکی تو میں نے آگے بڑھ کے جھٹ اس کا بازو پکڑا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون لوگ آ گئے؟ میں نے حیران ہوتے پوچھا۔ آپ ہی، ہم ایک بہت بڑا کام کر بیٹھے ہیں، بس آپ سنبھال لینا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ خوف سے سفید چہرہ لیے بولی تو میں چونک گئی۔ کیا مطلب؟ آپ باہر آؤ، آپ کو خود ہی سب پتہ چل جائے گا، مجھے کہتی تیزی سے باہر نکلی تو میں بھی اس کے پیچھے چل دی۔ آؤ، ہمیں خبر ملی ہے کہ تم نے لڑکی کا نکاح ایک 12 سالہ لڑکے سے کر دیا، جو کہ قانوناً جائز نہیں، اب تو حوالات کی سیر کروانی پڑے گی۔ پولیس افسر کا لہجہ سخت تھا، اس کے ساتھ کئی اہلکار موجود تھے جن میں خواتین پولیس بھی شامل تھی۔ ایک لیڈی کانسٹیبل نے نفری سمیت گھر پہ چھاپا مارا۔ میرے چچا کا چہرہ فک ہو چکا تھا۔ لڑکی کے باپ کو بلاؤ، افسر نے حکم دیا تو چچا نے فوراً ابا کو فون کر دیا۔ ابا کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ گئے۔ صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابا نے پہلے تو انکار کیا مگر میں ان کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ تمہارا دلہا کہاں ہے؟ لیڈی کانسٹیبل نے مجھ سے نرمی سے پوچھا۔ میں نے دھیرے سے اپنے برابر کھڑے 12 سالہ ساجد کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہی ہے میرا دلہا۔ میرے دل میں ہول اٹھا۔ ابا کا خوف، چچا کی دھمکیاں، مگر اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں تھا۔ جب میرے چھوٹے بہن بھائی ہی یہ معاملہ پولیس تک لے آئے تھے تو اب میرا خاموش رہنا بزدلی ہوتی۔ مجھے سچ بولنا تھا۔ ابا اور چچا نے مل کر زبردستی میرا نکاح ساجد سے کر دیا کیونکہ رشتہ خاندان سے باہر کا آ گیا تھا۔ ابا کو خوف تھا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ بھاگ نہ جاؤں جسے میں پسند کرتی تھی۔ میں نے روبوٹ کی طرح سب کچھ بتا دیا تو تمہیں سزا دی گئی،
لیڈی کانسٹیبل نے حیرانی سے پوچھا۔ جی ہاں، مجھے اس کی سزا یہ ملی کہ میری زندگی ایک 12 سالہ بچے کے حوالے کر دی گئی، مگر ہمارے خاندان میں ایسے ہی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میری بڑی بہن کو بھی 4 بچوں کے باپ سے بیاہ دیا گیا، اس کا تو کوئی قصور بھی نہ تھا۔ میری آواز رند گئی۔ پولیس نے فوراً کارروائی کی، ابا اور چچا کو قابو میں کیا، ہتھکڑیاں لگائیں۔ شرم نہیں آتی اپنی ہی بچی پہ ظلم کرتے ہوئے؟ ایک افسر نے ابا کو ڈانٹا، مگر ابا پہ شاید کوئی اثر نہ ہوا۔ انہیں اپنے عمل پہ کوئی ندامت نہ تھی۔ ان کے نزدیک جو کیا ٹھیک کیا۔ لیڈی کانسٹیبل نے نرمی سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ فکر نہ کرو بیٹی، تمہارے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا حساب ضرور لیا جائے گا۔ تمہارے ابا اور چچا کو سبق سکھایا جائے گا۔ میں رو پڑی، مگر اس بار آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے کہ کم از کم اب قانون میرے ساتھ تھا۔ تم چاہتی ہو کہ یہاں رہو یا کہیں اور منتقل ہونا پسند کرو گی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں مجھے انصاف ملے۔ اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ لیڈی کانسٹیبل نے پھر سوال کیا۔ پرویز نام ہے اس کا۔ میرے بجائے ساجد بول پڑا۔ میں نے حیران ہو کے اسے دیکھا۔ مجھے سعدیہ نے سب بتا دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی برباد ہو۔ میں آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اسی لیے پولیس کو اطلاع دی۔ وہ بولا تو میری آنکھوں میں ایک بار پھر نمی آ گئی، اس بار محبت بھری۔ واقعی وہ اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہی تھی۔ ساجد سے طلاق دلوا کے میرا نکاح پرویز سے کروا دیا گیا۔ ابا اور چچا کو اس شرط پہ معاف کیا گیا کہ وہ بخوشی اس نکاح میں شریک ہوں اور خوشی سے میرے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ حیرت اس بات کی تھی کہ جو لوگ اپنی نام نہاد غیرت، رسم و رواج اور خاندان کی جھوٹی شان کے نام پہ بیٹیوں کی زندگیوں کو قربان کرنے پہ تلے تھے، وہی آج اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ بھول بیٹھے تھے۔ جہاں کل غیرت کی تلوار نیام سے باہر تھی، آج وہی غیرت کہیں دبک کر چھپ گئی تھی۔ وہی لوگ جو میری مرضی کا نام سن کر طیش میں آ جاتے تھے، آج خود میرے اور پرویز کے نکاح میں خوشی سے شریک تھے اور سب کے سامنے مسکرا کر میرے سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے۔ اپنی جان بچانے کے لیے انہیں سب کچھ قبول تھا۔ میں سعدیہ اور ساجد کے حوصلے کی داد دیتے نہ تھکتی، جنہوں نے ہمت کر کے سب کچھ بدل کے رکھ دیا، وگرنہ میرے بعد شاید سعدیہ کو بھی اسی قسم کی کسی قربانی سے ہی گزرنا پڑتا۔